اب ہم اس آدمی کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے بارے میں جدو کرشنا مورتی نے کہا تھا کہ یہ آدمی اتنا ہی مقدس ہے جتنا کہ بائبل۔ یہ وہی آدمی ہے جس سے گاندھی نے یہ سیکھا تھا کہ انقلاب تشدد کے بغیر بھی لایا جا سکتا ہے، اور انہی کی نظم ماسک آف انارکی سے متاثر ہو کے انہوں نے ایک ایسا انقلاب دیکھا جس میں کوئی خون نہ بہانا پڑے۔ اور an eye for an eye makes the whole world blind، اگر آپ آنکھ کے بدلے آنکھ لوگے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ یہ سب سکھانے والا پی بی شیلے۔ شیلے نے یہ آوازیں آج نہیں اٹھائی تھی، وہ بچپن سے ہی ایسا تھا اور اپنی اسکول ایڈمنسٹریشن کے سخت اصولوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، اور جہاں جس راہداری سے گزرتا تھا باقی طالب علم کہتے تھے شیلے شیلے، میڈ شیلے، ارے پاگل شیلے وہ جا رہا ہے۔ بہت ہی کم عمر پائی، صرف 30 سال عمر پائی، مگر اگلی صدیاں اسی کے علم کی بیساکھیوں کے سہارے آگے چلتی رہی ہیں۔ ان کا بہت ہی بڑا کام پرومیتھیس ان باؤنڈ بھی ہے، جن میں انہوں نے یونانی پرومیتھیس کو دوبارہ زندہ کیا اور انسانوں کو دوبارہ وہ آگ لا کے دی زیوس سے چرا کے، کہ کہا کہ آزاد ہو جاؤ۔ جیسے کہ پرومیتھیس نے زیوس سے آگ چرائی، ایسے ہی شیلے نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اب وقت آ گیا کہ انسان اپنی عقل کے بل بوتے پہ انصاف، مساوات اور آزادی لے لے اور مکمل طور پر قوانین سے آزاد ہو جائے۔ شیلے کا جو سب سے بڑا خواب تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی کے بارے میں، ایسے سماج کے بارے میں سوچتے تھے جہاں کوئی اصول نہ ہو، اور ان کا سب سے بڑا خواب تھا ایک انارکک پیراڈائز، ایک ایسا خطہ جہاں کوئی اصول نہ ہو، کوئی حکومت نہ ہو، کوئی آپ کے اوپر حکمرانی نہ کر رہا ہو، کوئی حکمران بھی نہ ہو، انسان اور اس کی عقل آزادی سے پھر رہے ہوں۔ اور یہی ان کا خواب تھا جس کا انہوں نے نام رکھا انارکک پیراڈائز۔ شاید گاندھی نے بھی یہ لفظ انہی سے استعمال کرنا سیکھا تھا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ ایسے ہی اس آدمی کی زندگی کا دوسرا پہلو جس بہت ہی عام ہے، جس کو دیکھیں تو وہ ہے ان کی موت کا پہلو۔ اور جب وہ فوت ہوئے، جب وہ مر رہے تھے تو وہ پانی میں ڈوب گئے، اس کے بعد ان کی ساحل سمندر پر لاش ڈھونڈی گئی جس کو جلانا پڑ گیا، اور ان کا دل ان کی بیوی میری شیلے نے اٹھا لیا، اور جب اس کو دفنایا گیا تو وہاں وہ مشہور بات لکھی گئی کہ یہاں دلوں کا دل دفن ہے، جس نے انسانوں کو یہ بتایا کہ آزاد ہو جاؤ، سب سے تلخ چیز اپنے سروں کے اوپر سے ہٹاؤ جو کہ اصول، حکمران، غیر ضروری بیوروکریسی، ہائرارکیز، ان سب کو توڑ دو اور ایک ایسا سماج بناؤ جہاں آدمی ہنسے، شہر پھر بسے۔ یہی بات ان کی گاندھی کو متاثر کی، اور گاندھی نے عدم تشدد کا ایک فلسفہ لے کر آئے کہ کوئی بھی انقلاب ہمیں بغیر تشدد کے لانا ہے۔ شیلے یہ بات جانتے تھے، کوئی بھی انقلاب جو کسی ایک فاشسٹ کو اٹھائے گا، یہ نہ ہو کہ وہ اگلے فاشسٹ کے لیے روڈ کو ہموار کر دے، راستے کو ہموار کر دے، ایک ظالم حکمران جائے اور اس سے ظالم حکمران واپس آ جائے۔ اس لیے وہ انارکک پیراڈائز کا خواب دیکھتے تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انارکی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سیاسی ہلچل ہے یا سماج میں بے چینی ہے، اصول دھرم برم ہو گئے ہیں۔ ارے نہیں، انارکی کے معنی ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں حکمران نہیں ہے، جہاں حکومت نہیں ہے، جہاں لوگ آزاد ہیں، لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی عقل کافی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مساوات کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، برابری کے ساتھ رہ سکیں۔ سماج میں جب بھی اصول بنیں گے تو آئرن لا آ جائے گا، ہائرارکی ضرور بنے گی، اور اسی کے خلاف شیلے تھے۔ اور شیلے کی وہی باتیں آج ہمیں یاد آتی ہیں جب ہم اس دور میں بھی پوری دنیا میں ٹاکسک لیڈرز دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انسان پس رہا ہے، آج بھی غریب پس رہا ہے، آج بھی اصول ہی اصول ہے۔ ہر تھوڑے دنوں بعد نئے اصولوں کا ایک انبار انسانوں کے اوپر بہا دیا جاتا ہے، اور انسان اصولوں کے نیچے جی نہیں رہے، انسان اصولوں کے نیچے دب رہے ہیں۔ جب بھی انسان اصولوں کے نیچے دبے گا، ایک انسان اس کو یقیناً یاد آئے گا جس کا نام ہے شیلے، جس کو اس کے اسکول کے بچے بھی ایسے یاد کرتے تھے، میڈ شیلے، میڈ شیلے۔ آج کا انسان بھی اس کو ویسے ہی پکار رہا ہے، شیلے، جس کا دل ہمارے دلوں کو زندہ کر رہا ہے۔